وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ قتال کرے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پیر پر ڈالیں گے، ثُمَّ لَا يَنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ماری گئی ان پر ذلت اور خواری جہاں یہ پائے جائے، الا بحبل من اللہ، مگر رسی سے خدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دستاویز، اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، وحبل من الناس، یا لوگوں کے دستاویز سے بس بچنا چاہتے، وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ لوٹتے ہیں غضب خداوندی لے کر، وضربت علیہم المسکنہ، اور ڈالی جاتی ہے ان پر خواری۔ ذلت کہتے ہیں جسمانی مشقت کو، اور مسکنت کہتے ہیں عاقبت کی خواری اور ذلت کو۔ ایک آدمی ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے جو نامناسب ہے، ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو واہ، کوئی بڑے علماء ہیں، لوگ ادارے کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اور محقق ہیں، دکانداری اور تجارت کر رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہر کام ہم کر سکتے، ہر کام نہیں کر سکتے، وہ کام کرو گے جو علم کے شاعر نشان۔ اسی سے میں اپنے بعض شاگردوں پر دوستوں پر ناراض ہوتا ہوں کہ آپ تھے کس مقام کے اور چلے کہاں گئے، اور یہ کیا کام کرنے لگے اور کیسے دنیا دار بن گئے۔ خیر تو اللہ اکبر، وہ دیوبند میں استاذ تھے، بڑے استاذ تھے، مولانا رسول خان سالزادی، یہ مولانا یوسف بن نوری، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا عبدالحق اقوڑا خٹک، مولانا سرفراز خان حجی شمس الدین، مولانا عنایت اللہ شاہ شیخ القرآن، مولانا غلام اللہ خان، ان سب کے استاذ تھے اپنے زمانے میں۔ ان کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا تھا، اور مولانا ابراہیم بلیاوی کے مقابلے میں تھے، وہ بھی سلم پڑھاتے تھے اور یہ بھی پڑھاتے تھے۔ علماء کہتے تھے ابراہیم بلیاوی محقق ہے اور مولانا رسول خان متبحر ہے۔ یہ مولانا رسول خان اخیر عمر میں لاہور کے اندر ایک کالج کے اندر پڑھانے لگے، تو ابتدا کے خطیب تھے، بہت بھٹ اور بہت زوراور، مولانا رسول خان صاحب شاگرد تھے دیوبند۔ خطیب صاحب استاد محترم مولانا عبدالحنان کے بھی دوست تھے، ان کو کہا چل سنا ہے حضرت الاستاذ یہاں کالج میں بھیجی پڑھا، یہ اس کالج میں چلے گئے، تو کالجوں کا یہ طریقہ ہے کہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، استاد سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ مولانا رسول خان بوڑھا آدمی سامنے کھڑا ہے، نیبزی ہاتھ میں، اور ان کو برہان سلم سمجھا رہا ہے۔ وہ خطیب ہزارہ نے اعتبار نے جو دیکھا نا، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ دارالعلوم دیوبند کے جامع المعقول والمنقول اور شیخ الکل فی الکل، وہ ان چوکر اور لفنگوں کو نیبزی پڑھا رہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ یہ بہت ہی افسوسناک مقام ہے کہ بڑے علماء ایسے کمزور کام کرنے لگے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں کراچی میں ہمارے ایک دوست کے ہاں میں چلا گیا،
تو ان کا جو انہوں نے کہا ڈرائیور کو ہی بلاؤ، وہ بھی کھانا کھائے. اور ڈرائیور کو جو بلایا ایسے سائڈ پر جوتوں کے پاس بیٹھ گئے، ان کو ایک پلیٹ میں چاول وغیرہ. میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا تم فلاں نہیں ہو؟ وہ جو کہا ہوں. بس مجھ سے راہ نہیں تھی. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور ہمارے بہت سارے استاذوں کے خاص دوست. میں نے کہا انا للہ، یہ کس عذاب میں مبتلا ہے؟ بس یہی مقدر تھا. میں نے کہا یہاں آ کے بیٹھے. مجھے دیکھ کے وہ میزبان بھی گھبرا گیا. کہنے لگے یہ عالم ہے. میں نے کہا یہ ہمارے استاذوں سے بڑے عالم ہیں، یہ تم کہاں بٹھا رہے ہو؟ خیر وہ دوست نے کہا کہ بس آج کے بعد ہمارے گھر کا یہ سر لشکر ہوگا، میں اپنے والد سے زیادہ احترام کروں گا. مجھے معلوم نہیں تھا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. کابل جب میں گیا تھا طالبان دور میں، تو مولانا جلال الدین یہ ایک مکان میں ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے مقصود. میں نے وزیر دفاع مولانا عبید اللہ کو کہا کہ ان کی حیثیت جہاد میں امر مسلم ہے، آپ کو کیوں واضح نہیں؟ انہوں نے کہا بس آپ سے واضح ہے، اور اب دیکھیں گے کہ ہم حاجی صاحب کو آگے رکھیں گے پیچھے چلیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. قیمتی بیش بہا لال و جواہر بعض اوقات ضائع ہو جاتے. اللہ اللہ اللہ. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ پاک علم کے ساتھ علم کے شاہنشان ماحول بھی نصیب فرمائے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ بے شک یہ انکار کرتے تھے خدائی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے. اللہ، یہ اہل کتاب کی مذمت کی، اور انہوں نے ایمان کے مقابلے میں جو سلوک کیا تھا اس کے نتیجے میں پر پٹکار پڑی.